بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آن لائن لیکچرز کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی استاد فوزیہ نسیم۔ تاریخ ہے جی آج 15 ستمبر اور دن منگل کا۔ لیکچر نمبر آپ کا 24 ہے اور اس لیکچر کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی کتاب کاروان اردو کی، اور اس کے ساتھ آپ اپنی لغت بھی رکھیے گا تاکہ اگر کوئی لفظ آپ کو مشکل لگے تو اس کے معنی آپ تلاش کر سکیں۔ دوست کیا ہوتے ہیں اور دوستوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے ہماری زندگی میں؟ دوست کیوں ضروری ہیں؟ دوست اصل میں ہمارے دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ہمیں خوشیاں بھی عطا کرتے ہیں، ہماری مدد بھی کرتے ہیں اور ہمیں ہر برے راستے پر جانے سے بھی روکتے ہیں۔ ظاہر ہے دوست کی تعریف یہی ہو سکتی کہ وہ ہمارا اچھا چاہنے والا ہوتا ہے، یعنی ویل وشر ہوتا ہے انگلش میں۔ جو ہمیں برے عمل کی طرف لے جائے، برے راستوں کی طرف لے جائے، وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اس کے لیے بڑی سمجھداری سے انتخاب بھی کرنا پڑتا ہے۔ کچھ دوست ہماری زندگی میں ہمیشہ سے ہوتے ہیں، جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں وہ تحفت میں ملتے ہیں۔ وہ تحفہ ہمیں بڑا قیمتی ملتا ہے دوستوں کا، کیونکہ ان کے بغیر زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کا بہترین دوست ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین، ماں باپ اپنی اولاد کا ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، وہ بہترین دوست ہوتے ہیں۔ بہن بھائی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا، بڑے بہن بھائیوں کا اچھا ہی سوچتے ہیں۔ رشتہ دار، اساتذہ بھی کبھی اپنے شاگرد کا برا نہیں سوچ سکتے، انہیں بھی ہمیشہ اپنے شاگرد کی کامیابیاں دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے۔ لیکن کچھ دوست جو ہوتے ہیں اپنے زندگی میں ہم خود منتخب کرتے ہیں، اور ان کا انتخاب کرتے وقت ہمیں بڑی سمجھداری چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ذرا سی غلطی سے ہم اپنے ساتھ ایک ایسے انسان کو لگا لیتے ہیں یا ایسے دوست کو منتخب کر لیتے ہیں جو ہمیں اچھے عمل کی طرف نہیں لے کے جاتا، ہمیں برے عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس کی مثال کچھ اس قسم کی ہے کہ ایک دفعہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اچھے دوستوں اور برے دوستوں کی پہچان کرانے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے کیا کیا کہ تازہ پھلوں کی، تازہ سیبوں کی ایک ٹوکری لے کر آئے اور اس میں انہوں نے گلا سڑا گندا سیب رکھ دیا، اور باقی سیب بہت خوش رنگ، خوبصورت اور بہت صحت مند تھے۔ تو اس نے اس ٹوکری کو بند کر کے اپنے بیٹے کو کہا کہ اس ٹوکری کو 3 دن بعد میرے پاس لے کر آنا۔ بیٹے نے کہا کہ میں سیب کھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، یہ ابھی 3 دن بعد آپ کو ملیں گے۔ 3 دن بعد جب وہ بچہ اپنے باپ کے پاس وہ ٹوکری اٹھا کے لایا تو اس کے باپ نے کہا آپ اسے کھولیں۔ جب اس نے کھول کے دیکھا تو وہ خود حیران رہ گیا بچہ کہ وہ جو سیب اتنے خوبصورت اور صحت مند سیب تھے وہ سب گل سڑ چکے تھے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے اپنے والد سے پوچھا کہ بھی یہ سیب کیوں گل سڑ گئے، تو بہت اچھے سیب تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ سیب، اس گلے سڑے سیب نے سب کو خراب کر دیا ہے، گلا دیا ہے۔ بالکل اسی طرح کا کوئی اچھا دوست نہ ہو اور برا دوست ہوگا، اپنے ساتھ اپنا برا دوست لگا لیں گے تو وہ آپ کو اپنی صحبت میں اپنے ساتھ رکھ کر وہ اپنی بری عادتیں آپ کے اندر منتقل کر دے گا۔ تو ہمیں بڑی سمجھداری سے اپنے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے، اور ہمیں ایسے دوست ہمیشہ بنانے چاہیے جو اچھے انسان ہوں اور ہمیں بھی اچھی باتیں ہی سکھائیں، ہمیں برائی کی طرف نہ لے کے جائیں۔ اچھا، دوست انسان کے علاوہ اور کون سے دوست ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں؟ انسان کے علاوہ، یعنی آپ کے ہم عمر ساتھیوں کے علاوہ، رشتہ داروں، والدین، اساتذہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ اور کون سے دوست ہوتے ہیں؟ بڑا اہم دوست ہوتا ہے ایک، جی، کتاب۔ اچھی کتابیں ہماری بہترین دوست ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ہمیں اچھی باتیں، بہترین باتیں سکھاتی ہیں۔ اچھی کتابیں ہماری بہترین رہنما ہوتی ہیں، یعنی کہ ہمیں گائیڈ کرتی ہیں، ہمیں سمجھاتی ہیں کہ ہمیں کیا عمل کرنے چاہیے اور کس طرح کام کرنا چاہیے۔ اور کتب بینی، کتاب پڑھنے کی عادت سب سے اچھی اور بہترین عادت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اور علم کی خزانے کی چابی کتاب کے پاس ہوتی ہے۔ جتنی کتابیں آپ پڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی آپ کے خزانے میں، علم کے خزانے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ علم کے ذریعے ہم
کیا کچھ حاصل نہیں کر پاتے. ہم نئی نئی دنیایں فتح کر لیتے ہیں، منزلیں فتح کر لیتے ہیں. انسان چاند تک جا پہنچا صرف علم کے ذریعے. آپ جو آج کل ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں، اتنا کچھ آپ سائنس کی ترقیاں دیکھ رہے ہیں، یہ سب علم کی بدولت ہے. اور علم ہمیں کیسے ملا؟ کچھ دیکھیں، جو بھی عالم ہوتا ہے وہ کتابیں بھی تحریر کرتا ہے تاکہ آنے والی نسلوں میں، آنے والے لوگوں کے پاس یہ چیز پہنچ جائے. ہمارے پاس بہت ساری کتابیں موجود ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ پہلے لوگ کس طرح کام کرتے تھے اور اب اس میں ہم کتنا مزید اچھا کام کر کے ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں. اور کتابیں ہمیں کامیاب ہونے میں مددگار ہوتی ہیں. ظاہر ہم کتابیں پڑھتے ہیں اور تو ہمیں نئی نئی منزلیں، ہمیں کامیابیاں بھی حاصل ہوتی ہیں. یہ جیسے امتحان کی ایک سیڑھی ہے، کتابیں پڑھ کے ہم پیپر دیتے ہیں اور پھر ہم آگے اگلی سیڑھی تک پہنچ جاتے ہیں، اگلا سٹیپ ہم لے لیتے ہیں. آج ہمارا سبق نمبر 19 ہے. ایک ایسی بچی کی داستان جس نے کہا کہ میری اچھی دوست ایک کتاب ہے، یعنی اسے کتابیں بہترین دوست لگتی ہیں. ہمیشہ کی طرح میں نے مشکل الفاظ تحریر کر رکھے ہیں. آپ نے ان الفاظ کو میرے بعد 2 بار ضرور پڑھنا ہے اور مشکل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کرنے ہیں. ہر لفظ کو میں ایک بار ضرور پڑھوں گی. آداب، علم، راہ، پڑھنا، جگ اصل میں زمانے کو کہتے. بستے، قصے، منواتی، ساتھی. اس میں آپ نے تقریباً سب الفاظ پہلے سے پڑھ رکھے ہیں سوائے جگ کے. جگ زمانے کو کہتے ہیں، دنیا کو کہتے ہیں. بڑھتے ہیں جی نظم کی طرف. میری اچھی دوست کتاب ہے، مجھ کو سکھاتی ہے آداب. علم کی راہ دکھاتی ہے، پڑھنا مجھے سکھاتی ہے. جگ کی سیر کراتی ہے، دل میرا بہلاتی ہے. سورج چاند ستاروں کے بھی قصے مجھے سناتی ہے. ساتھ ہی بستے میں یہ میرے روز اسکول بھی جاتی ہے. اس کا جو بھی ہو جاتا ہے اس کی ہی ہو جاتی ہے. سچی پکی بات ہے اس کی، بات اپنی منواتی ہے یہ. جس نے نہیں مجھ سے دوست بنایا اس نے اچھا ساتھی پایا. کیسی لگی آپ کو یہ نظم؟ مزے کی ہے، اچھی ہے. یعنی ہمیں کتاب کی اہمیت اجاگر کرتی ہوئی نظم ہے کہ کتاب کتنی اہم ہوتی ہے. آپ کی بہترین دوست بن سکتی ہے کتاب. اس نظم کے شاعر کا نام ہے نعیم الدین. اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ وعدہ کریں بلکہ کہ آپ سب بھی کتابیں پڑھنے کی اچھی عادتیں اپنائیں گے اور کتابیں پڑھیں گے. اپنے اسکول کی کتابوں کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں دنیا میں، کہانیوں کی کتابیں ہیں اور دلچسپ معلومات کی کتابیں ہیں. آپ ضرور پڑھیے. اور آج کے ہم کام کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کتاب کے 4 فائدے تحریر کرنے ہیں. آپ اس میں دیکھیے گا اور آپ کو کتاب کے 4 فائدے ویسے بھی مل جائیں گے. آپ کو نظم بھی مددگار ہوگی آپ کی، اور آج کا لیکچر بھی کافی مددگار امید ہے ثابت ہوگا. اگلا ہے موضوع آپ کا فعل کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں، کام کو کہتے ہیں، جسے انگلش میں ہم ورب کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں فعل کسی کام کا ہونا یا کرنا ضرور. یہ مشکل تھوڑی سی ورڈنگ ہے لیکن الفاظ ہیں، لیکن آپ نے آسان ترین یہ سمجھ لینا کہ فعل کسی بھی کام کو کہتے ہیں. امی بریانی پکا رہی ہیں، اس جملے میں پکانا فعل ہے. نظم سے فعل تلاش کر کے فہرست بنانی ہے اور اس میں لکھنا ہے، وہ الفاظ لکھنے جس سے نشاندہی ہو کہ یہ فعل ہیں. ٹھیک ہے جی، اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.